سورۃ البقرہ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا باللہ، آپ فرما دیجیے میں اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اتارا گیا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک میں بھی ان میں سے فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ بتلا دیا کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور ساتھ میں جو کچھ اللہ نے اتارا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن ہے، حدیث ہے، معجزات ہیں، اور وہی کی جو بھی صورتیں اقسام نازل کی ہیں، اور ان سب پر اللہ نے اپنے نبی کو جو فضائل، عظمتیں، برکتیں جو کچھ بھی عطا کی ہیں، وہ سب کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سے مراد ان کی اولاد میں جتنے نبی ہیں ان سب پر جو بھی نازل ہوا ان پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا بھی ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی ہم جانتے ہیں، ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر، نبی اور اللہ کی عطاؤں کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اور جو کچھ بھی باقی پیغمبروں میں سے کسی کو بھی کچھ دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، یہ اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی کم و بیش انبیاء اکرام 1,24,000 جو ہمیں تعداد ملتی ہے، اللہ نے مبعوث فرمائے، سب کے سب اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے۔ رسول اور نبی کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں، نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جتنے بھی آئے، جن میں 313 رسول بتلائے جاتے ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول، یہ ہمیں تعداد بتائی جاتی ہے، کم و بیش، یعنی کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن تقریباً اتنے ہوئے ہیں۔ تو ان سب پہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا، اور ان سب پہ اللہ نے جو نبوت ان کو عطا کی، ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ کہ ہم سارے نبیوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان پہ اترنے والے سارے معجزات کو اللہ کی طرف سے عطا مانتے ہیں، ان کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کو، کتابوں کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ سمجھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر یہ بھی ایمان لے آئیں تمہاری طرح جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا، وہ یہ کہتے تھے عیسائی جو یہودی جو تو ہدایت پاؤ گے نا، اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس طرح ایمان لو کہ سارے نبیوں کو اللہ کا نبی مانو، سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مانو، ان پہ اترنے والے معجزات، کتابیں، صحیفے، تعلیمات، ان سب کو اللہ کی طرف سے مانو، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر یہ ایسے ہی مان لیے تو ایسے ہی مان لیں، پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ایمان لانا پڑے گا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو ہم جو اللہ سے مانگ رہے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، پہلے صفحے سے مانگتے ہوئے چلتے آ رہے تھے، اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ سارے نبیوں پہ ایمان لائے ہوئے، سارے نبیوں پہ ایمان لایا جائے۔ پہلے بھی اللہ نے چند ایک باتیں ہمیں ایمان والوں کی بتائی تھیں کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پہ بھی مان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہو، اس پہ بھی مان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو۔ اب جو پہلے نازل ہو ان سب پہ بھی اللہ نے ذکر کیا، اجمالی طور پہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہم کے نبیوں کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ان پہ اترنے والے صحیفوں کی تعلیمات کو جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے نازل کیا، ان پہ جو کچھ بھی کیا حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ان کو، اور اپنی اپنی قوموں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے اپنے دور میں ان کو اللہ نے مبعوث کیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ نے فرمایا اگر یہ پھر جائیں، رخ پھیر لیں، اس بات میں نہیں آئیں جو کہی جا رہی ہے کہ سب پہ ایمان لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، ان پہ اترنے والی کتاب پہ بھی مان لو، حدیث ہے ان پہ بھی مان لو، معجزات پہ بھی مان لو، اگر یہ اس سے پھر جائیں تو پھر یہ تمہارے مخالف ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کی کفایت کرے گا،
آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، اس کو ہم اپنے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ ساری دشمنان اسلام جمع ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ اسے کافی ہو جائے گا، جو بھی ایمان والا ہوگا، مومن مسلمان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول مانتے ہوئے اپنی زندگی ان کی اتباع میں گزارتا ہوگا، اس کے لیے ساری دنیا کے دشمنان جتنے بھی جمع ہو جائیں، سب کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی شخص کو پھر فرق نہیں پڑے گا کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون نہیں ہے، اسے یہ فرق پڑے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں وہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہو۔ اس کو یہ فکر رہتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ معاشرہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ اسے اس سب سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ فکر لاحق رہتی ہے، کیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، کیا میں اللہ کے دین علیہ کلمت اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں یا نہیں، کیا میں اتباع رسول کے مطابق اپنے زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ فکر اس کو لاحق رہتی ہے، اس کے لیے پھر اللہ کافی ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے سامنے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ دشمن جو دنیا میں کام نہیں آ رہے، دشمنی کر رہے ہیں، وہاں کیسے کام آ سکیں گے؟ ان کی بات مان کے اگر زندگی گزاری بھی جائے تو وہاں یہ مجھے کیا فائدہ دے سکیں گے، بلکہ الٹا نقصان ہی کریں گے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی وہ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے تمہارے حالات کیسے ہیں، بہت اچھی طرح جانتا ہے، تم کس کرب سے گزر رہے ہو وہ سب جانتا ہے، کس اذیت میں مبتلا ہو وہ سب جانتا ہے، تم کس کس دکھ تکلیف عارضے میں مبتلا ہو وہ سب جانتا ہے، تم دشمنوں کی کن باتوں سے پریشان ہو سب جانتا ہے، کون تم سے دشمنی کر رہا ہے، تمہاری مخالفت کر رہا ہے سب جانتا ہے، اور وہ سننے والا بھی بہت ہے۔ تم آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے، مجمع میں پکارو تب بھی سنتا ہے، اکیلے میں پکارو تب بھی سنتا ہے، زبان سے پکارو تب بھی سنتا ہے، دل سے پکارو تب بھی سنتا ہے۔ تمہارے الفاظ زبان پہ آ کر تمہارے جو دکھ کا وہ تمہارے دکھ کی ترجمانی نہیں کر پا رہے ہیں، رب اس کو بھی سنتا ہے۔ وہ الفاظ ہی نہیں تمہیں مل رہے جس میں تم اپنے آپ کو بیان کر سکو اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ تب بھی تمہیں سن رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اتنا سننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے، اتنا تمہیں چاہنے والا ہے، تمہارے لیے کافی جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں اس کی فکر رہتی ہے، اس کی پرواہ ہونے لگتی ہے، اسی کے لیے جینے لگتے ہو اور اسی کے لیے مرنے لگتے ہو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اپنے پیغمبر کی زبانی سکھلایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قل کے لفظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا، آپ نے نبی پاک ان سے فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے لیے جینے والا بنائے، اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے۔ آمین۔